خیبر کی جنگ کس نے فتح کی تھی؟ خیبر کا واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، جب خیبر کی جنگ ہوئی تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار، جو کمانڈر ہوتا ہے اس کو سپہ سالار کہتے ہیں، علم اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ان کو دیا اور خیبر تک جنگ کے لیے ان کے کمانڈ میں فوج گئی، جنگ کری انہی نے، لیکن خیبر فتح نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ خیبر جو ہوتا ہے ایک قلعہ نما ہے، اس کا دروازہ بند کر کے ان لوگ لڑ رہے تھے، تو وہ اوپر سے تیر چلا رہے تھے، تو مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو رہا تھا، اور اندر فوجیں مسلمانوں کی جا نہیں پا رہی تھیں، تو اس لیے بہت نقصان ہوا۔ آخرکار وہ لوٹ آئے، فتح نہیں ہوا خیبر۔ خیر، دوبارہ پھر ابو بکر کے بعد اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا وہاں، انہی نے بھی جنگ کی لیکن فتح نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دروازہ بند تھا خیبر کا، ٹھیک، خیبر کا دروازہ بند، اور ان لوگ اوپر سے، اور کافی نقصان مسلمانوں کو ہو رہا تھا، وہ بھی لوٹے اور فتح نہیں ہوا۔ آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا علم کہ تم جاؤ، انہی نے بھی جنگ کی، نہیں فتح ہوئی، کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد جب تینوں خلیفہ نہیں فتح کر پائے اس کو، اور بہت نقصان ہوا مسلمانوں کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہاں نہیں تھے، وہ کہیں دور پہ تھے، دوسرے شہر میں تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل ہم اس کو علم دیں گے جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا۔ کرار کے مطلب بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اور غیر فرار کے مطلب ہوتے ہیں پیٹھ دکھانے والا نہیں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا۔ تو تمام صحابہ جو تھے اکرام، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ معلوم نہیں شاید ہم کو ملے علم، کل ہم کو سپہ سالار بنا کے بھیجا جائے، کوئی سوچ رہا ہم کو، کیونکہ حضرت علی تو وہاں موجود نہیں تھے۔ خیر، جب رات ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ تو قرآن میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو دوریاں ہیں، فاصلے ہیں، جو آپ دوسرے شہر میں ہیں، ہم یہاں سے مطلب 100 کلومیٹر پر ہیں آپ، تو ایسی آیتیں ہیں کہ وہ پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ راستوں کو سمیٹ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اللہ کے کلام کو تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آپ کو یاد فرمایا، اور یہ جو قرآن میں ہے وہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے راستوں کو سمیٹ دیا، اور حضرت علی تشریف لے آئے۔ جب تشریف لائے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یاد فرمایا تو آپ آنکھوں پہ اپنے رومال رکھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ پہلے پاس میں بلایا تو جب رومال ہٹایا تو دیکھا تو آنکھیں آئی ہوئی تھیں، اٹھ گئی تھیں، مطلب اب بہت تکلیف تھی آپ کی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا، سمجھے؟ تو جب لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ہمیں آنکھوں کی تکلیف ہی نہیں ہوئی، پھر اور روشنی اور بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی
کہ لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صفت رکھی کہ حضرت علی کے لگاتے ہی آنکھیں بھی صحیح ہو گئی اور زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہو. حضرت علی فرماتے ہیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیسے یاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جنگ کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک؟ آپ نے فرمایا خیبر تک. اب کہاں تک پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ نے فرمایا خیبر تک. کہاں تک؟ خیبر تک. اگر اللہ کے رسول فرماتے کہ چین تلک کرنا ہے تو حضرت علی وہاں تلک بھی پہنچ جاتے اور فتح کر دیتے. سمجھ گئے؟ اب حضرت علی ہیں کون؟ حضرت علی کی تعریف کیا ہے یہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. حضرت علی ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. کون ہے؟ چچا زاد بھائی. ہاں. اور پیدائش آپ کی کہاں ہے؟ کہاں کی ہے؟ مکے کی. مکے کی خانہ کعبہ کے اندر آپ پیدا ہوئے. کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھول رہے تھے. سمجھ گئے؟ آنکھ نہیں کھول رہے تھے. تو جب اللہ کے رسول آئے اب جب پوچھا تو آپ کی جو چچی تھیں انہی نے کہا کہ معلوم نہیں کیوں یہ آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاؤ میرے بھائی کو مجھے دو. جب آپ نے لیا اور اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دی, کھٹ سے آنکھ کھول دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جیسا ہی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کیا دیکھا حضرت علی نے؟ اپنے نبی کو. چہرہ انور پہ نگاہ پڑی. کس پہ؟ چہرہ انور. ہمارے آقا کے چہرے پہ نگاہ پڑی. سب سے پہلے دنیا میں آنکھ کھولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمارے آقا کو دیکھا. اسی لیے بچوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے, ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ گئے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد بھی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے رشتہ بھیجا گیا, اللہ کی طرف سے رشتہ بنا. حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں. اور جو آپ کو خطاب دیا گیا کہ وہ شیر خدا ہیں, اللہ کے شیر ہیں. اور تلوار بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کی. ذوالفقار جو 2 منہ کی تھی تلوار, وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی تلوار. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوا تو لوگ سوچے کہ کس کو علم اللہ کے رسول دیں گے. تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, ان کے ہاتھ میں علم دیا. جب آپ گئے تو آپ تو کرار اور غیر فرار, اللہ کے رسول نے فرما دیا تو آپ چلتے چلے گئے, اس گیٹ تلک پہنچ گئے خیبر کے. وہ خیبر کا جو گیٹ تھا وہ اتنا بڑا اور اتنا بھاری تھا کہ اس کو 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے. اب سمجھ لو جیسے کہ 100 کلو کا دروازہ ہے, اگر ہم ایسے اٹھائیں تو نہیں اٹھے گا, لیکن قبضوں میں لگا دیا جاتا ہے جب وہ, تو ہم سے بھی ہلکا آدمی تم چلا لو گے. اب وہ قلابوں میں لگا تھا, اس ٹائم قلابیں چلتے تھے, اس میں لگا تھا. اس کے بعد 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے. وہ بند تھا دروازہ. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے یہ نہیں کہ جاتے ہی آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا, آپ نے پہلے دعا کری اللہ سے, اللہ کی طاقت کے ساتھ لڑے. کیسے؟ اے رب میرے, آج علی کی عزت, جو آپ کے محبوب نے ہمیں خطاب دیا ہے, شیر, اللہ کے شیر, اس کی عزت اے رب میرے تیرے ہاتھ میں ہے, اور ہم تجھی سے مدد اور تجھی سے طاقت مانگتے ہیں, تیرے ہی سہارا ہے اے رب میرے. جبکہ کتنی طاقت رکھنے والے اللہ نے عطا کی تھی, اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. کتنا خوف
اللہ کا تو اتنی محبت اپنے رب سے کرتے تھے کہ وہاں پہ دعا کری پہلے، اور پھر اس کے بعد جب دعا کری اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی، جبکہ سیدھے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ڈال کر خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا کافی دور. جی سمجھ گئے؟ یہ طاقت کا عالم تھا، لیکن کوئی گھمنڈ اور کوئی غرور نہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو تو جنت کی بشارت بھی دے دی گئی، اس کے بعد بھی اتنا خوف اللہ سے اور اتنی محبت بھی اللہ سے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. ہم تو کچھ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں بیٹا، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ کا خوف نہیں، اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں اللہ کا. وہ حضرت علی جن کو اتنی اللہ نے طاقت عطا کی، اے رب میرے یہ طاقت تیری ہے، ورنہ علی تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا ہے. یہ دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد اس گیٹ کو اکھاڑ کے پھینکتے ہیں. اور پھر فوجیں جو مسلمان فوجیں تھیں صحابہ کرام تھے، پھر وہ گھسے اندر، سمجھے؟ تب جنگ ہوئی، ورنہ اوپر سے وہ لوگ تیر چلا رہے تھے اور بند کر رہے تھے گیٹ. جب گھسی ہیں فوجیں، پھر اس کے بعد جو ان کا سپہ سالار جو سردار تھا مرحب، جی سمجھے، وہ حضرت علی کے سامنے آیا. وہ بہت لہیم شہیم اور طاقتور تھا. اور وہ کیا کہتا تھا کہ مسلمانوں کی یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ جنت میں جاتا ہے. تو کہتا تھا کہ جس کو جنت چاہیے وہ میرے پاس آئے. اس کے ایک وار سے کوئی بچتا نہیں تھا، اتنا لہیم شہیم اور طاقتور تھا. اس کا کیا نام تھا؟ مرحب. کفار کی طرف سے وہ سردار تھا. تو جب وہ سامنے آیا تو اس نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا پڑا تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا مسلمانوں میں اب کوئی جوان مرد نہیں بچا ہے؟ جوان مرد نہیں بچا جو بچے کو میرے سامنے بھیج دیا. اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستہ قد تھے، مطلب قد آپ کا کم تھا. تو اس اول بہت لہیم شہیم اور طاقتور تھا، تو وہ سوچا کہ بچہ لگ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جائیے، کوئی مرد نہیں بچا مسلمانوں میں، آپ جائیے، آپ کے منہ سے ابھی دودھ کی ماں کی بو آ رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں پالنے میں چھوٹا سا تھا، جھول رہا تھا، تو اجگر آ گیا تھا پالنے کے پاس. تو جب میں نے اس کا جبڑا چیر دیا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. حیدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چیر دینے والے کے. ہاں. تو اب وہ گھبرایا. اب کیوں گھبرایا؟ کیونکہ جو اس ٹائم کے نجومی تھے، وہاں کے نجومی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ جوتشی نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جو بھوشیہ بتاتے ہیں، اس ٹائم اردو میں ان کو نجومی کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس سے کہا تھا مرحب سے کہ دیکھو تم سب سے لڑنا، لیکن حیدر نام کے آدمی سے شخص سے مت لڑنا. حیدر نام کے شخص سے مت لڑنا. ہاں، تم نہیں جیت پاؤ گے، تم مارے جاؤ گے. اب وہ گھبرایا حیدر نام سن کے. تو اب لیکن سردار تھا، اب بہت طاقتور تھا، اب بے عزتی ہوتی، ہٹتا بھاگتا. تو پھر جو ہے کہنے لگا ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں تم کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں. مسلمان ہو جاؤ اور میرے بھائی بن جاؤ، گلے لگ جاؤ. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مرحب نے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دوسری شرط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی کہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میدان چھوڑ دو اور اپنی ہار قبول کر لو. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں ایک بہادر آدمی ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں ہٹ سکتا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شرط رکھی کہ تم پھر گھوڑے سے اتر جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ.
یہ شرط اس نے مان لی، کیونکہ وہ لمبا چوڑا بہت تھا، گھوڑے پہ بیٹھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے تو اتر جاؤ، تو یہ شرط اس نے مان لی، اتر آیا۔ اترنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وار کرو، تو کہنے لگا میرے وار سے تو کوئی آج تک بچا ہی نہیں ہے۔ مرحب کہنے لگا ایک وار میں تو دھس جاتا آدمی، اور اس کو تمنا رہ جاتی ہے کہ ہم تو وار ہی نہیں کر پائے، بچتا ہی نہیں ہے، اس لیے تم کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہ، میرا دین اجازت پہلے وار کرنے کی نہیں دیتا ہے، وہ کچھ بھی ہو انجام، لیکن وار تم ہی کرو گے۔ بمشکل وہ راضی ہوا، اب اس نے وار کرنا چالو کیا حضرت علی پہ، آپ نے بچایا اس وار کو۔ جب اس نے وار کر چکا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میری باری ہے، تم بچو۔ نکالی آپ نے ذوالفقار، جب دو منہ کی تھی تلوار، اور جو ایک ہی وار کیا ہے تو دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر اور ایک ادھر گرا، سمجھ گئے؟ اور جنگ ختم، جنگ ختم، جیت گئے، فتح ہو گیا، سمجھ گئے؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اور مرحب کا کہنا تھا کہ جو ہم کو مارے گا تو میری زرہ، بختر، یہ سب اس کی ہوگی، کیونکہ وہ بہت قیمتی زرہ بختر جو ہے استعمال کرتا تھا، بہت قیمتی تھی وہ لے جائے جو ہم کو مارے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لی اس کی وہ سب، اور چھوڑ کے چلے آئے۔ تو جب اس کی بہن آئی، اس نے جب دیکھا مرحب کو کٹا ہوا تو کہنے لگی، اس کو افسوس نہیں ہوا، اس نے کہا ضرور تجھ کو کسی مرد نے ہی مارا ہے، کیونکہ زیرہ بھی نہیں لی، بختر بھی نہیں لی، کوئی بہادر مرد نے مارا ہے، اس لیے وہ اس کو افسوس نہیں ہوا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں فتح لکھی تھی، اور ایسے فتح ہوئی، سمجھ گئے خیبر کی؟ یہ ہے شعر خدا۔ اللہ اور اللہ کے رسول اگر یہاں تک کہہ دیتے کہ چین تلک حضرت علی کو تم کو جنگ کرنا ہے تو آپ وہ بھی فتح کر دیتے۔ شعر خدا ہے، اللہ کا شعر، اور تلوار بھی اللہ کی کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا ہے، اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے ہم صحابہ اکرام کے راستے پہ اگر چلیں گے، بتائے ہوئے اپنے نبی کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں کامیابی اور فتح ایسے ہی ملے گی، ایسے ہی اللہ کی نصرت اور ہمارے ساتھ مدد اللہ کی آئے گی، ورنہ ہم پوری دنیا میں ذلیل ہوئیں گے اور مارے جائیں گے۔ ہمارے اوپر نیچ قومیں جو ہیں وہ مسلط کر دی جائیں گی، اور ہم پہ راج کریں گی اور ہم کو دھتکاریں گی، سمجھ لینا۔ اور ہم جب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اس سے مانگیں گے، تو بے شک اللہ مدد فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔